السلام علیکم ناظرین، اب دیکھیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کی مابین بالواسطہ طور کے اوپر رابطوں کا سلسلہ جڑ چکا ہے۔ مختلف تجاویز اور مطالبات دونوں طرف سے پیش کر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بات چیت ٹھوس بنیادوں کے اوپر آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی، چونکہ دونوں طرف سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں دونوں فریقین اس کے اوپر کوئی ابھی رضامندی ظاہر کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ جرمن وزیر خارجہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ان کو یہ امکان دکھائی دے رہا ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے حکام ہیں وہ چند دنوں میں پاکستان کے اندر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے پاکستان کی کاوشوں کے نتیجے میں بالواسطہ رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ جو ایران کی توانائی کی تنصیبات ہیں ان پر مزید 10 روز تک حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ایک جانب مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری طرف امریکی اور اسرائیلی مختلف ان کے جہازوں کی طرف سے ایران کے اوپر بدستور بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا اس حالات کے اندر مذاکراتی یہ عمل کسی منطقی انجام تک پہنچ پائے گا؟ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بمباری کے اس سلسلے کو تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر تہران میں ایک سپر سٹور پر وہ عوام میں سامنے آئے، عوام میں گھل مل گئے۔ وہاں پر تہران میں کوئی ایسا خوف کا ایلیمنٹ نہیں تھا۔ تہران کے عوام اور ایران بالکل ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور ایرانی جوابی حملوں کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکہ کی ہیجمنی تھی وہ تو ایک مرتبہ مکمل طور کے اوپر ٹوٹ چکی ہے۔ اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایرانی حکام سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کروشنر کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ جب مذاکرات کا پہلا راؤنڈ جاری تھا جنگ سے قبل، وہاں پر ان دونوں شخصیات نے مذاکراتی عمل میں دغا بازی کی، امریکی صدر کو غلط گائیڈ کیا، جس کے نتیجے میں اس جنگ کا آغاز ہوا۔ تو کیا اب امریکی حکام کسی اور کو نامینیٹ کریں گے جو ایرانی حکام کے ساتھ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور کے پر ملاقات کریں گے؟ اس پر آج کی شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی طرف سے انسانی حقوق کے نام کے اوپر اپنے والد کی رہائی کے لیے جو جی ایس پی سٹیٹس کو ٹچ کیا گیا اس کے اوپر شدید رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر وزیر اطلاعات و نشریات کہتے ہیں کہ ایک جماعت ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر سازشیں کر رہی ہے، اور یہ جی ایس پی سٹیٹس ختم کروانے کی کوشش معاشی تخریب کاری انہوں نے قرار دی ہے۔ ایف پی سی سی آج سامنے آئی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو اقدامات ہیں جی ایس پی پلس سے متعلق جو کیے جا رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کی جا رہی ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سٹرونگ ریئیکشن آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کو کیسے آنے والے دنوں میں فیس کرنا پڑے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ حکومت کی کفایت شہری اقدامات کے باوجود عوام کی مشکلات ٹلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آج رات سے حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری کیے ہوئے ہے۔ ایک ایپ بھی تیار کی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے صرف موٹر سائیکلسٹ کو سبسڈی دی جائے گی۔ ممکنہ طور کے اوپر پیٹرول اور ڈیزل کتنا مہنگا ہو سکتا ہے اور حکومت کب تک سبسڈی کے ذریعے سے اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہوگی، اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر ترجمان رؤوف کلاسا صاحب، جبکہ زوم لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار مسعود خان صاحب، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سردار صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے مابین جنگ بندی کے لیے جو مطالبات ہیں ان کا تبادلہ تو ہو چکا ہے، اور پاکستان کی کوششیں کہ جلد از جلد جنگ بندی کروائی جائے۔ آپ کو مذاکرات کی یہ کوششیں اور جنگ بندی کے امکانات کب تک اور کس حد تک کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ کامیابی کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاکستان کی کوششیں مخلصانہ ہیں، اور پاکستان 100% کوششیں کر رہا ہے، اور اسے کامیابی بھی ہو رہی ہے، حمایت بھی حاصل ہے۔ یعنی ملیشیا کے وزیر اعظم نے ان کی حمایت کی۔ آج ہی جو ہے ایک ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی ہے چین کے وزیر خارجہ سے ہمارے نائب وزیر اعظم کی، اور اس میں جو ہے انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کی پوری بھرپور حمایت کی ہے، اور اپنا وزن اس کے پیچھے ڈالا ہے، کیونکہ چین جو ہے اس میں بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ جہاں پاکستان کا تعلق ہے، اس کے دوسرے ثالث بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ترکی ہے، عمان ہے، مصر ہے۔ تو یہ ایک قسم کی مجموعی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کو ایک قسم کا قائدانہ رول دیا گیا ہے۔ اب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا اس میں کامیابی ہوگی، تو کامیابی کا انحصار اس پہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کس قسم کی لچک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک جو انہوں نے مطالبات دیے ہیں، یہ شرائط سامنے آئی ہیں، وہ بہت سخت ہیں اور میکسیملسٹ ہیں، اور لگتا نہیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا درمیانی راستہ موجود ہے۔ لیکن مذاکرات کے آغاز میں ایسا ہی ہوتا ہے،
اور دیکھیے یعنی مذاکرات کے جو چینل ہیں ابھی تک انٹیکٹ ہیں، برقرار ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ صدر ٹرمپ کے لہجے میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے، اگرچہ وہ یہ کہ نرمی کے بعد فوراً جو ہے ایک سخت اعلان کر دیتے ہیں، اور ایران نے بھی بالواسطہ طور پر اقرار کر لیا ہے کہ اس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اسدار صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، میں روف کلاسز صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کلاس صاحب، اگرچہ کہ پاکستان نے بڑی بھرپور کوششیں کی ہیں، پہلے مرحلے میں تو پاکستان کی کوشش تھی کہ جو خلیجی ممالک کے مابین، ایران اور خلیجی ممالک کے مابین جو ایک صورتحال ہے وہ اتنی خراب نہ ہو کہ وہاں سے بھی جوابی حملے شروع ہو جائیں۔ ایٹ لیسٹ پاکستان اس حد تک اس فرنٹ پہ کافی حد تک کامیاب رہا، لیکن اب جو جنگ بندی کے لیے کوششیں ہیں پاکستان کی کہ جنگ بندی بھی ہو، مذاکرات کا عمل آگے بڑھے، وہ آپ کو کس حد تک اس کی کامیابی کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ چونکہ دنیا بھر کے اندر، عالمی میڈیا کے اندر پاکستان کے کردار کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ آج جرمن وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین بالواسطہ پاکستان کے ذریعے سے رابطے بحال ہو چکے ہیں اور جلد پاکستان کے اندر ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، ایرانی اور امریکی حکام کی۔ ہم بھی سن رہے تھے ویکینڈ پہ ایسی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ پاکستان کی کوششیں اور امریکہ اور ایران کا رسپانس یہ کس لیول پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، اور پاکستان یا امریکنز کو میرا خیال ہے تھوڑی سی جلدی بھی کرنی پڑے گی کہ اس مسئلے کو آپ کسی نہ کسی سائٹ پہ لگائیں۔ ایک تو اچھی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا یہ جنگ سے متاثر ہے، اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا یا نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ ہر ایک اکانومی کی وہ ہلٹ ہو رہی ہیں، ان کی سپلائیز ہو رہی ہیں، جیسے پاکستان کا بھی آپ بتا بھی رہے تھے کہ پاکستان بھی ہو رہا ہے، باقی بھی ہو رہے ہیں ساری چیزیں۔ اس میں جو تھوڑی سی مجھے ایک خطرناک چیز لگ رہی ہے کہ آج آپ نے بھی میرا خیال خبروں کو فالو کیا ہوگا، وہ سعودی عربیہ کا جو ریئیکشن ہے، کل پرسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلف کی جو سٹیٹس ہیں، اب ان کا وہ کہتے ہیں نا پیمانہ جیسے لبریز ٹائپ ہونا، اب وہ آہستہ آہستہ ان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوتا ہمیں لگ رہا ہے۔ اس میں آج کویت کے پرائم منسٹر نے پاکستان کو بات کی ہے، اور پھر قطر بھی انہوں نے بھی اپنے انہوں نے پریکاشنز کے طور پر بتایا کہ آپ پہ میزائل اٹیکس وغیرہ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے کل انہوں نے بھی یہی باتیں کی، اپنا ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کیا جس میں یہی انہوں نے مذمت بھی کی خطے میں۔ عراق نے آج انہوں نے مذمت کی۔ سو خطے کے جو 7-8 ممالک ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک مہینہ جو ریسٹرینٹ انہوں نے ظاہر کی ہے کہ ہم ان حملوں میں شامل نہ ہوں، اور میں قطع کلام انہوں نے پوری ایک فیکٹس اینڈ فگر کی رپورٹ جاری کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 17% جو ڈرون اور میزائل داغے گئے ہیں وہ اسرائیل پر داغے گئے ہیں، اور 83% ڈرون اور میزائل خلیجی ممالک پر داغے گئے، تو اس کے اوپر بھی ان خلیجی ممالک میں بڑی ایک بے چینی ہے، اور پلس اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جس سے مجھے تھوڑی سی وار خدا نہ خاصا اسکلیٹ ہوتے لگ رہی ہے۔ اگر اسی ہفتے کوئی میجر بریک تھرو نہ ہوا، جیسے جہاں پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ ایرانینز اور امریکنز کی یہاں پہ ملاقات ہوگی، فزیکلی ملاقات کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ جو ہیں زیلنسکی جو ہیں وہ ملے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور آج ایک اور انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا ہے انہوں نے، یہ یوکرین نے اور سعودی عربیہ نے۔ اب اس معاہدے کی 2-3 بڑی اہم چیزیں، ایک یوکرین آپ یہ دیکھیں خود ایک وار وہ لڑ رہے ہیں، اپنی جنگ چھوڑ کے وہ سعودی عربیہ پہنچے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ایران نے، آپ کو یاد ہوگا جب جنگ شروع ہوئی تھی اس کی، رشیا نے ان پہ اٹیک کیا تھا اس پہ یوکرین پہ، تو ڈرون بڑی تعداد میں انہوں نے ایران کی طرف سے سپلائی کیا گئے تھے رشیا کو، جو کہ بعد میں اٹیک کیا گیا اس پہ یوکرین پہ اٹیکس کیا گیا تھا۔ سو یوکرین کے ذہن میں یہ کھڑا ہوا ہے کہ اس وار میں ایران جو ہے یہ روس کے ساتھ کھڑا تھا، اب انہیں موقع ملا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بھی اپنا سکور جو ہے ہم کسی حد تک سیٹل کر سکتے ہیں۔ سو بڑی خطرناک صورتحال ہے، جنگ کا دائرہ کار، سو اس لیے وہ سعودی عربیہ جا پہنچے ہیں، اور سعودی عربیہ میں جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں وہ 2 کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ رشین کے پاس بھی، ان کے پاس بھی خطرناک میزائل ہیں، ان کے پاس ڈرون بھی ہیں، ایران کی سب سے بڑی اس وقت پاور ہے جو ان کی ملٹری پاور کے ہیں یا ان کی ٹیکنالوجی کے، وہ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز ہیں۔ ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے اور ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے یوکرین کے پاس، کہ انہوں رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ یہ ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ کو جو زیادہ تھریٹ آ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ شاید ایران کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے تھے، رسپانڈ نہیں کر رہے تھے، اس میں پاکستان یا دیگر ملکوں کا بھی رول تھا کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں۔ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جس سے مجھے خطرہ فیل ہو رہا ہے، کوئی تیاری پکڑ رہے ہیں کہ اب ہمیں شاید ڈائریکٹ ایران کے ساتھ انگیج ہونا پڑے خدا نہ خواستہ، تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ہمارے پاس بندے ہونے چاہیے۔ یوکرین نے اب کیا کیا ہے، یوکرین نے باقاعدہ اپنے ایکسپرٹ بھی بھیجے ہیں وہاں پہ، ایک ہفتے سے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ پورا کا پورا جائزہ بھی لے رہے ہیں کہاں کہاں پہ ہم نے کیسے انٹرسیپٹ ان کو کرنا ہے، کہاں پہ ہمارا یہ جوابی ہوگا، اور انہوں نے یہ بلسٹک اور ڈرون جو میزائل جو ہیں جو ایران فائر کرتا ہے انہی پہ فوکس کر رہے ہیں۔ سو ایک بہت بڑی ڈیل جو ہے وہ وہاں پر آج وہ سائن کی گئی ہے، جس میں اس میں یوکرینین یہ پریزیڈنٹ کی اور ان کی کراؤن پرنس کی ملاقات ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی کچھ بتائی گئی ہیں کہ
इस मुआहदे के तहत ईरान अगर अटैक करता है, इसी जो का अटैक हो भी रहे हैं, तो उससे मुझे ख़तरा फील हो रहा है कि वो जो बात आपने कि जंग फैल सकती है, सऊदीज़ अगर रिस्पॉन्ड करने पे आते हैं, फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है कि अर्जेंट नीड्स पे ये टॉक्स को कामयाब करवाए, ये ईरान की और इसकी अमेरिका की, ताकि उसमें मिडल ईस्ट में अगर जंग बढ़ती है, यूएई का भी आपने सुना होगा, हारमूज़ में वो कह रहे हैं हम भी जाएंगे, ऐसे कतर भी कह रहा है, कुवैत का फ़ोन आ गया, आज इराक कह रहा है, सऊदी अरेबिया ने अपनी नए जंगी मुआहदे कर लिए हैं उसके। तो ये सारी चीज़ें डिवेल्प हो रही हैं इन ए वेरी डेंजरस एस्केलेशन जो अब तक रुकी हुई थी, वो अगर वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं गल्फ स्टेट ईरान पे, तो मेरा ख्याल है दैट वुड बी देन इट्स एन एक्सप्लोसिव एंड वेरी बिल्कुल ठीक मतलब अनइमेजिनेबल एक सिचुएशन पैदा बिल्कुल ठीक। सिद्धार्थ साहब, सिचुएशन तो बड़ी क्रिटिकल हो सकती है, अगरचे कि पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, इन मुज़ाकरात के लिए जो मुतालबात थे उनको एक्सचेंज भी हुआ, लेकिन उस दौरान ख़तरनाक तरीन हमले भी जारी हैं, ईरान की तरफ से भी जवाब देने का सिलसिला जारी है और ये जंग का दायरा कार फैल सकता है। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान सालसी करने जा रहा है और जो कुछ अगर बातचीत तय पाती है, तो आपको लगता है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ मैयज लिए जाएंगे और जो जंग का दायरा कार फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक मरतबा फिर सूरत हाल खराब होगी? किस तरफ आपको ये हालात जाते हुए दिखाई देते हैं? पोलैंड के वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि उन्हें अपने ज़राए से इत्तला मिली है कि आने वाले दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ये जो उनका ये कहना किस हद तक काबिल एतबार है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे कि आपने ख़ुद निशानदही की है कि अगर एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और ईरान जवाबी हमले कर रहा है, तो फिर इस जंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा और फिर जो है कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलेगा, कोई सिफारती हल नहीं सामने आएगा। इसमें मैं ये कहूँ कि इसमें एक तज़ाद सूरत हाल में मौजूद है। एक तरफ जो है अमेरिका लचक का मुजाहरा कर रहा है और सदर ट्रंप जो है अपनी काबीना में बैठ के दूसरे अरकान के साथ बात करते हुए या अमरीकी अवाम के साथ बात करते हुए कह रहे हैं कि वो जल्द जंग ख़त्म करेंगे। लेकिन जो उन्होंने 5 दिन की एक्सटेंशन की थी और 10 दिन की एक्सटेंशन की थी, उसमें भी शुबा ये था कि असल में ये वो एक तरीके से ईरान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त जो है 82nd एयरबोर्न डिवीज़न की डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर्स दिए जो इस तरफ बढ़ रहे हैं। ये पैराट्रूपर्स हैं जो आसमान से नीचे आके ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं। जज़ायर के ऊपर 3-4 जज़ायर का नाम लिया जा रहा है, उसमें खार्ग है और इस तरीके से अबू मूसा है, दूसरे जज़ायर जो है उनका जिक्र किया जा रहा है। रिजर्व साहब, मैं लास्ट एक जानना चाहूँगा, सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन इस मौके के ऊपर हम देखते हैं कि पहले आलमी मीडिया में बात हुई, पाकिस्तान के किरदार को बहुत ज़्यादा उजागर किया गया और आज जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि जल्द इस्लामाबाद या पाकिस्तान के अंदर अमरीकी और ईरानी हुकाम के मबैन मुलाकात हो सकती है, जहाँ पर इन मामलात को बैठ के फाइनल एक शक्ल दी जाएगी। तो आपको ये राउंड जो एक दोनों का, अमरीकी और ईरानी हुकाम का बिलमुशाफा मुलाकात का है और मामलात को तय करने का है, ये मरला कब तक आपको दिखाई देता है कि मुमकिन होगा और इस्लामाबाद के अंदर हमें ये सिटिंग देखने को मिल सकेगी? बहुत देर तक मेरा ख्याल है कि जब ये अमल आगे बढ़ेगा तो अमेरिका और ईरान के मंदूबीन एक दूसरे के सामने बैठेंगे नहीं, वो इसी तरीके से बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात करते रहेंगे। ये जो पेशगोई की गई थी ये कि वो यहाँ आएंगे इस्लामाबाद में और वहाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं, एक मोमेंटम तो था, लेकिन ये बईद अज़ क़यास था। उसकी वजह यह है कि इसमें बड़ी उलझनें होती हैं कि वो किसी मरकज़ी नुक्ते के ऊपर तो उन्हें पहले इत्तफ़ाक़ करना ज़रूरी है। अब जो है उनकी जो पोजीशंस हैं वो पोल्स अपार्ट हैं, यानी एक मशरक़ है दूसरा मगरब है, तो कोई दरमियानी रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले ये तो तय किया जाए कि किन शराइत के ऊपर जो है वो जंगबंदी के लिए तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद जो मुज़ाकरात का अमल है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए हो, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हो सकता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ज़रिए हो सकता है, क्योंकि उसमें से बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें जो है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। सरदार मसूद साहब हमारे साथ थे, आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान की कुछ सियासी और दाखिली सूरत हाल की और बिलखसूस जो तवानाई बहरान के बायस अवाम को और हुकूमत को जिन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, इससे निमटने के लिए क्या इकदाम मुमकिन तौर पर किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान के मामले पर पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिशें दिन रात सबके सामने हैं, आलमी मीडिया भी इसको बहुत हाईलाइट कर रहा है,
لیکن جو متوقع ایک آؤٹ کم ہم دیکھ رہے تھے کہ اس ویکنڈ کے اوپر شاید ایرانی حکام اور امریکی حکام اسلام آباد میں اکٹھے بیٹھے ہوں اور کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے جنگ بندی کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی چیز اس طرح آگے بڑھ نہیں سکی۔ دونوں طرف سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بھی غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی حکومت کی کاوشیں اور اسٹریٹجی کس ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت قومی اور ثقافتی ورثہ حذیفہ رحمان صاحب۔ حذیفہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ حذیفہ صاحب، پاکستان تو دن رات اس کی کوششیں ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرے اور یہ جنگ خلیجی ممالک اور ایران کے مابین نہ پھیلے اور جنگ بندی کی طرف بڑھا جا سکے، لیکن ابھی تک کوئی جو ویکینڈ پہ اسلام آباد میں کوئی ملاقات متوقع تھی ہائی ایپس کی، وہ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں، حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے اور اب تک کس لیول تک یہ معاملات پہنچ سکے ہیں؟ جی بہت شکریہ سہیل اقبال صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں ہماری جو فارن پالیسی کا جو کور ٹارگٹ ہے وہ بیان کر دیا کہ ہماری یہی کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ظاہر ہے یہ اس وقت امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو وار ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ مشرق وسطیٰ میں نہ پھیلے، اور بالخصوص سعودی عربیہ کے حوالے سے ظاہر ہمارا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، تو اس لیے پاکستان کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ جلد از جلد جو جنگ کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں اور خطے میں جو ہے وہ امن کی فضا قائم ہو جائے۔ لیکن اس حوالے سے ظاہر ہے ہم ایک نہ اس میں فریق ہیں، ہم ایک ثالث ضرور ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بہترین ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بیسیکلی وی آر رننگ آن اے ٹائٹ روپ، ایک سائڈ پر ایران ہے، ایک سائڈ پر امریکہ ہے، ایک سائڈ پر سعودی عربیہ ہے، اس کے باوجود ہم نے چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری حکومت کی طرف سے اس پر باقاعدہ طور پر کمنٹ اس لیے نہیں کیا گیا کہ معاملہ اتنا حساس ہے، اور جو ثالث ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گاؤں میں بھی جب ثالثی ہوا کرتی تھی تو ثالث دونوں فریقین کی بات لے لیا کرتا تھا، لیکن کمنٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ احتیاط برتتا تھا کہ کسی بھی فریق کو یہ نہ لگے کہ شاید جو ہے وہ ثالث جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے یا ثالث ایک طرف جھکاؤ اختیار کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس میں ابھی تک محتاط ہیں۔ دیکھیں چیزیں چل رہی ہیں، 15 مطالبات امریکہ کی طرف سے آئے، ظاہر ہے جب آپ میز پر بیٹھتے ہیں تو بالکل ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے ہائیسٹ لیول پہ جو آپ کی خواہش ہوتی ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف سے پھر ایران کی طرف سے بھی 5 مطالبات آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک شگن ہے اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دونوں فریقین کا میز پر آ جانا، اپنے مطالبات رکھ دینا، یہی اس بات کی غمازی ہے کہ یہ بات آگے چلے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پاکستان کی جو خواہش ہے خطے میں امن کے حوالے سے اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بالکل ٹھیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو آج بھی وزیر شہباز شریف کی تعریف کرتے ہوئے سنے گئے، آج بھی وہ ان کا ذکر کر رہے تھے، تو لیکن جو ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ تھی کہ جلد ایرانی حکام کی امریکی حکام کے ساتھ ایک ملاقات ہو، جو کہ دنیا بھر کے اندر ڈیفینیٹلی اسے ایک بہت بڑا ایک سگنل بھی جائے گا، ایک جیسچر بھی ہوگا کہ معاملات ایٹ لیسٹ جنگ بندی کے حوالے سے کسی ایک اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ خاموشی سی چھا گئی ہے۔ آپ کی اطلاعات کیا ہیں اسلام آباد کے اندر کب تک ایرانی اور امریکی حکام کے مابین کوئی ملاقات ہو سکتی ہے جس انداز میں یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ رہا ہے؟ سہیل صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہی چاہیں گے کہ یہ عمل آگے بڑھے، اور اس میں ہماری طرف سے، کیونکہ جب میں حکومت کی ترجمانی کر رہا ہوں بیٹھ کر، کوئی ایسا کمنٹ نہ پاس ہو جو کہ ذرا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ایک ہائپ کریٹ ہو اور اس کے بعد کوئی بھی فریق اس پر انگلی اٹھائے۔ دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے، جب دونوں فریقین کی طرف سے مطالبات کی ایک فہرست آئی، اس کے بعد لامحالہ بیک ڈور کچھ چیزیں چل رہی ہیں، جو ہی چیزیں میچور ہوں گی آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور ملاقات اسلام آباد میں ہونی ہے یا کہیں اور ہونی ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب بس ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو جو ہے تیزی سے آگے بڑھایا جائے، اور کسی بھی فریق کو اوفینڈ کیے بغیر کوئی درمیانی رستہ نکال آئے۔ لیکن اس کے اوپر حتمی بات کرنا کہ وہاں سے اسٹیو وٹکوف آئیں گے یا جے ڈی وینس آئیں گے یا مارکو روبیو آئیں گے یا یہاں سے کون آئے گا اور ملاقات کیسے ہوگی، میرے خیال اٹس ٹو ارلی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آگے بڑھتے اور بات کریں گے ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی رہائی کے لیے ان کے بیٹے بھی اب میدان میں ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سی کوششیں کی گئیں، کلا صاحب اس مرتبہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیول کے اوپر جا کر اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، جہاں پہ یورپی یونین کو اندر اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر بالخصوص
اس سے پہلے پی ٹی اے کوشش بھی کر رہی تھی کہ مومنٹم بنائے, ہمیں کچھ حکمت عملی بنانی ہوگی, ایسے تو بانی پی ٹی اے کی رہائی نہیں ہوگی. قاسم سلیمان وہاں پہنچے ہیں, ان کے رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر بھی بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو اس اپنی ایفرٹ کے نتیجے میں. لیکن سب سے بڑھ کر جی ایس پی پلس اسٹیٹس, جس کے نتیجے میں پاکستان کی ایکسپورٹ کو ایک بڑی لائف لائن ملی ہوئی ہے اور پاکستان کی پوری معیشت, زر مبادلہ کے ذخائر اس پہ انحصار کرتے ہیں, تو اس کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی, جس کے اوپر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے جس کو معاشی تخریب کاری قرار دیا ہے. دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اس کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. آج ایف پی سی سی آئی میدان میں تھی, انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے, انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. تو اس طرح آپ کا کوئی ایکٹ بانی پی ٹی اے کی رہائی کے لیے کوئی راستہ ہموار کر پائے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ اب صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, پارٹی کی جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی ایکسیس نہیں ہے جو وہ بات کہتے ہیں, پولیٹیکلی طور پر چیزیں نہیں سوچی جا رہی ہیں. اور اس کا وہی آپ ان سے بات کریں نا کبھی پی ٹی اے کے لوگوں سے, جو ان کی کور پولیٹیکل مائنڈ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جناب خان صاحب تک ہمارے ایکسیس جو ہے وہ کٹ کر کے رکھ دی گئی. اب تو بالکل لمیٹڈ ہو چکی تھی کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا صرف حلیمہ خان صاحبہ کی وہ ساری چیزیں رہ گئیں. سو ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو ایک پولیٹیکل ایڈوائس نہیں مل رہی جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں. اب وہی نتیجے نکل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طریقے سے پہلے بھی اب انہوں نے آ کے ایک سٹیج پہ سوچا کہ یہاں پہ پاکستان میں چیزیں ہم سے بریک تھرو نہیں ہو رہے, عمران خان صاحب رہا نہیں ہو رہے, عدالتیں ہم نے کر کے دیکھ لی, ہنگامے کر کے دیکھ لیے, استعفے ہم نے دیکھ لیے, ہم نے پروٹیسٹ کر کے دیکھ لیے. سو اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ باہر جایا جائے. سو آپ کو یاد ہوگا انہی کو سلمان کو اور قاسم کو وہاں بھی بھیجا گیا تھا, امریکہ بھی بھیجا گیا تھا پچھلے سال, وہاں بھی انہوں نے جا کے میٹنگز کی تھیں. اور پھر وہاں یو کے وغیرہ میں ہاؤس آف لارڈز وغیرہ میں بھی گئے. اس کے بعد یو این او وغیرہ, اس سے پہلے بھی چیزیں جاتی رہی ہیں. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ اس وقت جتنے بھی کوششیں ماضی میں عمران خان صاحب بھی آرٹیکل لکھتے رہے ہیں, یو این او تک بھی چیزیں گئی ہیں, امریکن پارلیمنٹ میں بھی قراردادیں آئی ہیں, وہاں پہ بھی کویسچنز ہوئے, وہاں بھی ٹویٹ ہوئے. اگر وہ ساری چیزیں مل کے بھی, بلکہ آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھا تھا عمران خان صاحب نے, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال انہوں نے لکھا تھا, اگر وہ ساری چیزیں مل کے بھی ابھی تک کوئی بہت بڑا کوئی خان صاحب کے لیے ریلیف نہیں لا سکے, تو یورپین یونین جو ہے وہ ان کے آفیشلز کے ساتھ ایک میٹنگ جو ہے وہ کتنا بڑا بریک تھرو کر سکیں گی اور کہاں تک وہ عمران خان صاحب کو ریلیف وہ دے پائیں گے. اور خصوصاً وہ ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ اس کا حکومت پاکستان اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہے گی, وہ یہ بات کو لیبل کرے گی کہ دیکھیں کہ آپ جا کر مطلب جو آپ کے اندرونی معاملات ہیں بقول ان کے, آپ ان کو اس فورم پر لے کر آپ یہ پاکستان کو $1 بلین کے قریب کی ان کو فیسلٹی جو ٹیکس کی ہمیں وہاں پہ ملی ہوئی ہے, ریبیٹ ملی ہوئی ہے, آپ اس کو اسٹرائک کر کے بیسیکلی حکمرانوں کو تو کچھ نہیں ہونا, یہ ذہن میں رکھیں. جو شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, فلان صاحب, ان کے لائف سٹائل زندگی میں ٹکے کا اثر بھی نہیں پڑنا ان کا, یا باقی جو ہمارے ادارے جو بھی ہیں. سو ان کا خیال ہے کہ بچے جب کوئی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو شاید جو اگلے حکام بیٹھے ان پہ اثر ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یورپین یونین ہو, امریکنز ہوں, یو کے وغیرہ, وہ اس وقت ان چیزوں میں شاید اس طریقے کے انٹرسٹڈ نہیں ہے. بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو میں آگے بڑھوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے معاملے کے اوپر بہت سی بیانات سامنے آ رہے ہیں, اور جس میں بانی پی ٹی اے کے بیٹوں نے اپنے والد کی رہائی کے لیے یورپی یونین کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے ایک مخصوص پیرائی کے اندر وہاں پر بات کی. لیکن جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہوں یا دیگر حکام ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاشی تخریب کاری کرنے کی کوشش کی ہے, جی ایس پی اسٹیٹس کو ختم کروانے کی کوشش کی ہے, جبکہ وہاں سے ڈینائل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی براہ راست ایسا مطالبہ نہیں کیا, لیکن حکومت نے اس کو بہت زیادہ کو ٹیک اپ کیا. آج ایف پی سی سی آئی کی طرف سے بھی اس حوالے سے باضابطہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے تک ایران کے اس جنگ سے پہلے کچھ مذاکرات کی بات چیت چل رہی تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ حالات کو, داخلی حالات کو بہتر بنانا ہے. تو اب جو ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے جس طرح حکومت نے اس کو کنسیو کیا ہے, تو اب تو یہ لگتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل اور ایک اور کڑا وقت کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جی بہت شکریہ بٹ صاحب. گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مثال ایسے ہی ہے, یا ان کے بیٹوں نے جو بات کی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ برے ہیں اور دوسرا میں کہوں آپ اچھے نہیں ہیں, مطلب دونوں باتوں کی ایک ہی ہیں. عرض یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے ایک ترقی یافتہ ملک ابھی نہیں ہے, ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور ترقی پذیر ملک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اور جبکہ آپ کے والد خود ایک ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں, ابھی ایک صوبے پر آپ کی والد کی جماعت کی حکومت ہو, پنجاب میں آپ کے پاس 150 کے قریب ایم پی ایز ہوں, سینٹ میں آپ کے پاس اچھی خاصی جو ہے وہ تعداد ہو, نیشنل اسمبلی میں بھی آپ کے پاس اچھی خاصی تعداد ہو, تو ایسے میں صرف آپ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوئی ایسی حساس بات بھی نہیں کرتے جس کا لامحالہ جو ہے پاکستان کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے. اور چاہیے کہ آپ جی ایس پی پلس کے حوالے سے بیٹھ کر جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ بھاشن دیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہے جی ایس پی
پلس کے لیے ضروری ہیں اور پاکستان یہ چیزیں نہیں کر رہا, تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ دو مطلب بنیں گے. ایک تو یہ کہ ہم اگر زور دیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ ہماری جو ہے جی ایس پی پلس کی جو ہمارا اسٹیٹس ہے وہ ختم کر دیں, یا پھر ہمیں پورا زور ڈالیں ہمارے اوپر کہ جو ہے آپ اس پر عمل کریں, وہ بھی پاکستان کے زیر اندرونی معاملات میں مداخلت ہوگی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کے بیٹوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جو بات یہاں پر کرتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. کلاسرا صاحب جس طریقے سے فرما رہے تھے, ان کے بچوں نے جا کر پوری لابی کی امریکہ میں, وہاں پر جو ہے باقاعدہ قراردادیں پاس کراتے رہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر سے ملتے رہے. تب ایبسولوٹلی ناٹ نہیں تھا. جب آپ بات کریں تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ آواز اٹھانا ہے, اور اگر کوئی اور اس طرح کی تصویر کسی اور حکمران کی آ جاتی ہے, کسی جماعت کے بندی کی آ جاتی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے غلام بن گئے, تو یہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مذاکرات, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات ہم کرنا چاہتے ہیں, اور مذاکرات میں کسی بھی لیول پر یہ بات کبھی نہ ڈسکس ہوئی ہے, نہ اب ہم ڈسکس کرنا چاہتے. جی ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایک جانب تو عالمی سطح کے اوپر پاکستان مصروف بھی ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی بہت سے عوام کو چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے. توانائی کی جو سپلائی ہے اگرچہ اس کو انٹیکٹ رکھا گیا, لیکن وہ مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جائے. حکومت نے 100 روپے کی سبسڈی دی, لیکن مزید قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اور ریسنٹلی جو ایوان صدر میں میٹنگ ہوئی, وہاں پہ صوبوں کو بھی اب آن بورڈ کیا گیا کہ آپ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی سبسڈی کے اندر آپ حصہ ڈالیں. مشکل صورتحال ہے, لیکن یہ ساری اقدامات تو اپنی جگہ پہ ہو رہے ہیں, لیکن جو کفایت کا آبجیکٹو تھا جس کے ذریعے سے پیٹرول کی کھپت کو کم کرنا تھا, چونکہ امپورٹ بل بڑھنے کا خوفناک طریقے سے اس کو بڑھنے کا خدشہ ہے, وہ کفایت شاری مہم کس حد تک آپ کو پچھلے 1-2 ہفتوں میں کامیاب ہوتی دکھائی دی؟ بڑا اہم سوال ہے. ابھی 2-4 دن پہلے نا ایک خبر آئی تھی, جی آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, یا پاکستانی میڈیا نے نوٹ نہیں کیا, بڑی خبر تھی کہ پاکستان ریلوے نے عید کے دنوں میں 3 دن ہی ہوتے نا, انہوں نے 1 بلین روپیز کمایا ہے. جی, اس سے ثابت ہوا کہ ریلوے کا اگر انفراسٹرکچر جو ہے اگر اس پہ توجہ دی جاتی, اس کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے, اس کو امپورٹنس دی جاتی, سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر آپ کا ایک ہے. ایگزیکٹلی آپ کتنی آئل پہ, گیس پہ, فیول پہ آپ اپنا امپورٹ بل کم کر سکتے ہیں. میں غلط نہیں کہہ رہا, آپ انرجی کے بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں. دوسری چیز تھی سولر. جی, انرجی پہ آ رہے ہیں نا. جی بالکل, آپ اندازہ کریں, اس وقت میں غلط نہیں کہہ رہا, میں پرائیویٹ ایک جو پڑھ رہا تھا وہ کہتے 15 سے کوئی 20,000 میگا واٹ جو بجلی سولر کی اس وقت پیدا ہو رہی ہے. سسٹم کو کتنی چاہیے آپ کی؟ 25 سے 26,000 چاہیے. سو لوگوں نے پرائیویٹلی طور پر لگایا ہے سولر کو وہ میٹ کرنے کے لیے, جس میں آپ کی بہت ساری ضروریات جو ہیں, کیونکہ بجلی بھی تو آپ کی اس پہ فیول پہ بن رہی ہے نا, گیس پہ بن رہی ہے نا, امپورٹ بل بن رہا ہے. حکومت نے کیا کیا, یہ واحد ملک ہے جس نے سولر کو پروموٹ کرنے کی بجائے شروع میں تو انسینٹیو دیا. جو ہی لوگوں نے آ کے خود لگانے شروع کیے, فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہاں تو بڑے کھانچے ہیں, بڑے بڑے آئی پی پیز ہیں, ان کے اپنے یہ حکمرانوں کے بچوں کے اپنے آئی پی پیز لگے ہیں, ان کو پیسے دینے ہیں, مال دینا ہے. انہوں نے فوری طور پر جا کے سولر پہ انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. یہ ملک واحد ہوگا جہاں پہ حکمرانوں کے اپنے آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں, ان کی پیمنٹس کو, ان کے خرچے مارچے جو بھی چل رہا ہے وہ بچانے کے لیے آپ نے سولر جو چیپ ایک سورس آف انرجی تھا, جو آپ کو بلوں سے بچا سکتا تھا, امپورٹ بل سے, ڈالر سب کچھ سے, آپ نے اس کو ڈسکریج بھی کیا اور ان کو ملزم بنا کے پیش بھی کیا. اور اس وقت اگر آپ سولر کو نہ روکتے تو آپ کو انرجی کے وہ یہ مسائل نہیں ہونے تھے. لوگ اپنے گھروں میں خود بجلی پہ پیدا کر رہے تھے. آج کل ویسے الیکٹرک گاڑیوں کا موسم آ رہا ہے, اس کے ذریعے اپنے آپ کو وہ بھی کر سکتے تھے. سو کہنے کا مطلب یہ ہوتے ہیں کاسمیٹک سٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک, جو مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں مطلب ہے وہ کیا گنجی کیا نہائے گی, کیا نچوڑے گی, کتنا کچھ آپ اس میں کر لیں گے. جب آپ کے ابھی بھی یہاں وزیروں کو ہم دیکھتے ہیں ڈالے ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ میں آپ کے پروٹوکول چل رہے ہیں, ساتھ میں آپ کے سارے مطلب خرچے بھی چل رہے ہیں. بارہ اینی وے, حذیفہ صاحب, حکومت کی کفایت شاری کے اقدامات سے اتنی بڑی بچت نہیں ہو سکتی جس سے اس گیپ کو کس حد تک کنٹرول کیا جا سکے. امپورٹ بل خطرناک حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, چونکہ قیمت جو پہلی بڑھی اس کے باوجود اس کی جو کھپت تھی, جو ڈیمانڈ تھی, کم نہیں ہوئی. تو اب حکومت کے پاس کیا ایسے آپشنز ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈیمانڈ کو کم کر سکے؟ یہ ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں کون سے اقدامات حکومت کرنے پر غور کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ سہیل اقبال صاحب. کروف کلاسرا صاحب نے ایک تو بالکل جو سولر پہ بات کی, میں اس پہ 2-3 منٹ لینا چاہوں گا. گزارش ہے کہ کلاسرا صاحب نے بالکل, وہ کہتے ہیں ہی ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ والی بات ہے. میں نے خود 2026 کی جو سولر پالیسی ہے اس کی مخالفت کی, اور اس کی وجہ یہی کہ یہ دلیل جو ہمارے کولیگ منسٹرز دیتے ہیں کہ بیسیکلی تقریباً کوئی جو ہے 7,500 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں ایڈ آن ہو رہی ہے, جو سولر کنیکشن تقریباً کوئی 4,72,000 لگے ملک میں. تو گزارش ہے, وزیر اعظم صاحب نے اس پہ نوٹس بھی لیا
اور وزیر اعظم صاحب نے اس کی امپلیمنٹیشن پالیسی کی روکی بھی 2026 کی پالیسی کی، لیکن اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ جو 4,72,000 کنیکشنز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7,500 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں سسٹم کو، اور اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو 9 سالوں میں 4 روپے فی یونٹ کا فرق پورے ملک کے جو کنزیومرز ہیں ان پر پڑ جائے گا۔ تو اس میں کلاسا صاحب کی دلیل سے میں متفق ہوں کہ بات یہ کہ اگر آپ ان 4,72,000 کا بھی آڈٹ کر لیں تو اس میں بھی میرے خیال سے کوئی جو ہے وہ جو 10 سے 15,000 کنیکشن ایسے ہوں گے کمرشل، یہ جو فیکٹریز والوں نے لگائے ہیں، پیٹرول پمپس والوں نے لگائے ہیں، جو کہ تقریباً 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں، بقیہ 1,500-2,000 میگا واٹ بجلی 4.25 لاکھ کے قریب کریں، نہیں جو گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی مقدار نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا بوجھ آپ پر پڑے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں تو بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ نے جو 2026 کی سولر پالیسی اس میں صرف اتنی امینڈمنٹ کر دی جائے کہ آپ کمرشل کنیکشن بین کر دیں کہ کمرشل جو ہے نیٹ میٹرنگ نہیں ہوگی۔ جو گھر ہیں جن میں کم از کم آپ نے 5 میگا واٹ سے لے کر 20 میگا واٹ تک لگوانی ہے، انہیں پوری آپ وہ دیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا اپر مڈل کلاس بھی اگر ہیں تو اس سے ہمارا ووٹ بینک بھی سیکیور ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عام جو غریب طبقہ ہے، جو صفائی ستھرائی والے، ان سب کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ یعنی بیسیکلی دے آر اوپینین میکرز۔ تو یہ اس کلاسا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، انشاءاللہ سے آگے بڑھائیں گے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ بالکل کوشش ہے کہ جزوی لاک ڈاؤن کی تجویز سامنے ہے جی، اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کیونکہ خود اس پہ ایک اتھارٹی ہے پیٹرولیم سیکٹر کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ بل بڑھ رہا ہے۔ میں نے مختصر موٹی موٹی بات یہ ہے عام آدمی کے لیے کہ ڈالر ہم نے دینے ہیں، اور ملک سے ڈالر جب جائیں گے تو لا محالہ ڈالر کے ریزرو ختم ہوں گے اور آپ کی کرنسی پہ بوجھ آئے گا۔ یہ مختصر بات ہے۔ یعنی اگر آپ کا امپورٹ بل پہلے 30 بلین ڈالر تھا، لیٹ سے اگر وہ 35 بلین ڈالر ہو جائے گا، 5 ارب ڈالر آپ کے ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی کوشش ہوگی، کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اگر 120 ڈالر فی بیرل قیمت چلی جائے تو ہماری اکانومی برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک حذیفہ صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آپ نے وقت دیا، جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں خطے میں پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی سپلائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے۔ پاکستان میں بھی قطر سے آنے والی درآمدی گیس معطل ہو چکی ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صنعتیں، پاکستان کے کمرشل صارفین، پاکستان کے گھریلو صارفین گیس کی قلت سے بچ گئے ہیں۔ پڑوسی ملک میں ہم دیکھتے ہیں تو گیس اور ایل پی جی کے حصول کے لیے لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی کیسے بچت ممکن ہوئی، کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوا، اس کی تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان میں ENP سیکٹر کے اندر کام کرنے والی کمپنی کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، 1500 روپے کا قرضے کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے لیڈنگ ENP کمپنی OGDCL نے آج سے 3 سال قبل اپنے ایک روڈ میپ تیار کیا، جس کے نتیجے میں پہلے سے جو دریافت شدہ تیل و گیس کے ذخائر سے وہاں سے تیل و گیس کی پیداوار جو تیزی کے ساتھ کم ہو رہی تھی اس کو دوبارہ سے ریکور کیا، جس کے اندر OGDCL کے بورڈ اور ان کے چیئرمین ظفر مسعود صاحب، اس کے ساتھ OGDCL کے MD احمدیات لگ صاحب کی بڑی میجر کنٹریبیوشن تھی، جس کے نتیجے میں پرانی فیلڈ سے جو ڈپلیٹنگ فیلڈ تھی وہاں سے تیل و گیس کی پیداوار کو دوبارہ بڑھایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مزید تیل و گیس کے ذخائر کی دریافت کے لیے ڈرلنگ کا ایک پلان تشکیل دیا گیا، ڈرلنگ کا عمل شروع کیا گیا۔ مشکل حالات ضرور تھے لیکن اس کے باوجود یہ کام شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کے اندر گیس کی سپلائی کم نہیں ہوئی بلکہ گیس کی پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ OGDCL نے سندھ کے اندر خیرپور میں گیس کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت کیا ہے۔ ترجمان OGDCL کے مطابق سہتو 1 ایکسپلوریٹری ویل سے 1,72,00,000 کیوبک فٹ گیس حاصل کی جا رہی ہے، ایک بڑی ڈسکوری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ OGDCL نے کوہاٹ میں بھی گیس کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت کیا ہے، جہاں سے اس کنویں سے تقریباً 2,65,00,000 کیوبک فٹ گیس حاصل کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ OGDCL نے اپنے اسی اگریسو پلان کے تحت، جس میں پساکی 13 پاکستان کا پہلا افقی تیل کا کنواں جس کی ڈرلنگ کی گئی، پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا، اور یہاں سے خام تیل کی پیداوار 460 بیرل یومیہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک ناممکن کام تھا اور آنے والے دنوں میں اس ڈسکوری کے بعد خام تیل کی پیداوار میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ OGDCL جو مقامی وسائل سے انرجی سیکورٹی میں اضافہ اور طلب و رسد کو اینگل سے اپنی بھرپور کنٹریبیوشن کر رہی ہے، وہیں پر OGDCL کو کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ جب یہاں پر ایک مالیکیول اور خام تیل کی اشد ضرورت ہے، وہاں پر OGDCL کو کچھ اطلاعات موصول ہوئیں کہ خیبر سندھ میں ٹنڈو آلیار کے علاقے میں OGDCL کے لائن سے خام تیل چوری کیا جا رہا ہے، اور ایک غیر قانونی ریفائنری قائم کر کے اس کو وہاں پہ پروسیس کیا جاتا تھا، جو کہ انتہائی
خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور یہ سارا کام وہاں پر ایک پولیس کی چوکی کے بالکل قریب کیا جا رہا تھا. آپ اس سن کے حیران ہوں گے. اور الٹیمیٹلی OGDCL کی ٹیم، انٹیلیجنس ایجنسی اور سیکیورٹی اہلکاروں نے وہاں پر ریڈ کیا. ذمہ داران کے خلاف FIR کا اندراج کیا گیا ہے. ان پوائنٹس کو نشاندہی کی گئی جہاں سے تیل چرایا جاتا تھا اور جہاں پر تیل کو ریفائن کیا جاتا تھا. تو OGDCL نے ایک مرتبہ پھر جو خام تیل کی چوری تھی اس کو بھی روکنے کے اندر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور جو اس کے اندر کردار انوالو ہیں ان کے خلاف FIR کے اندراج کے بعد مزید کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مارچ کے مہینے کی ہم بات کریں تو ہمارے OGDCL، اس کے ساتھ MOL، اس کے ساتھ ماڑی انرجیز نے تقریباً 100 ملین کیوبک فٹ سے زیادہ گیس سسٹم میں شامل کی ہے. یہ وہ گیس ہے جس کے نتیجے میں ہمیں آج کسی کرائسس سے دوچار نہیں ہونا پڑا، اور ہمارا امپورٹ بل، جو درآمدی انرجی کا امپورٹ بل ہے، وہ ایک قابو کے اندر ہے. تو حکومت کو میرے خیال میں اس پر غور کرنا ہوگا. ENP's کمپنی کو جو حائل رکاوٹیں ان کی راہ میں، ان کو جو اپنی فل سٹرینگتھ کے مطابق کام نہیں کر پا رہی. پرائم منسٹر پاکستان نے جو 35% کی پالیسی دی تھی اس پر عمل نہیں ہو رہا، اس پر عمل ہونا چاہیے. ENP کمپنیز $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کی یقین دہانی کروا چکی ہیں، لیکن کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور درآمدی انرجی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ وہ راستہ ہے جو پاکستان کی پائیدار ترقی کا راستہ ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کا راستہ ہے کہ ہم اپنے جو انڈیجنس نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر ہمیں میکسیمم انحصار کرنا ہوگا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.